وصحبه وسلم وبجاه محبوبك الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى في شان عصمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آل صحابه ومزر كماله سيدي مرشد وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واصل الزلف وبير الإمام وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے، اور دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر ہوئی، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر ہوئی. ارے ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. ارے کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے. اور بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات: خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور جناب پیر صاحب اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر صاحب اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. ارے یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. اور برے ہیں یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں ان کے بندے ہیں، برے ہیں یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں ان کے بندے ہیں، اور ہمارا اب کسی کے ہاتھ سودا ہو نہیں سکتا. اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. ارے غلام کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا، غلام کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. شہنشین سے تشریف فرما قابل صدر احترام علماء کرام و مشایخ اعظام، بالخصوص برادران محترم حضرت مولانا سید ابو الفتح بندگی بادشاہ قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین گولکنڈہ شریف، حضرت مولانا محمد علی نوری قادری صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا محمد عبد الرزاق قادری صاحب، برادران مولانا سید من اللہ حسین شداری قادری صاحب، برادر طریق مولانا سید عبداللہ قادری والقاسمی صاحب، اور آپ کے ہمارے حضرت العزیز اس محلے کی بڑی مشہور و معروف شخصیت حضرت العزیز قائد جناب شیخ عبدالحق نذیر صاحب دام اقبال و دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بقایا فضل عظیم اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. ابھی آپ نے مولانا محمد علی نوری صاحب قابل جامع نظامیہ کا بڑا ہی مدلل مفصل اور پرمقصد کتاب سماعت فرمایا ہے. یہ ان کی محبتیں ہیں، جانے میرے تعلق سے کیا کیا فرما رہے ہیں. میں کسی بھی چیز کے قابل نہیں، فقیر آصف المعاصف، اور میں بہت چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بڑوں سے میری نسبت ہے.
بڑوں سے نسبت ہے، اسی وجہ سے آپ مجھ سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ میرے آباء و اجداد کی پیران پیر کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس گناہگار کو جو ربط و نسبت حاصل ہے اس پہ ان کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جیسا انہوں نے فرمایا ہے میرے تعلق سے، اللہ مجھے ویسا بننے کی توفیق و ہدایت سرفراز فرمائے۔ بڑا کرم ہے پروردگار کا، اللہ جل مجدہ کا، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کا، کہ پچھلے میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ 5-7 روز سے آپ اور ہم شہر حیدرآباد میں بڑے جلسوں کی دھوم دھام دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہر گلی میں، ہر شہراہے پہ، ہر چوراہے پہ، ہر نکڑ پر، دن ہو کہ رات ہو، دوپہر کی اوقات ہو، بس آقا پاک علیہ السلام کے دیوانوں کا یہ عالم ہے کہ جلسوں سے جلسے منعقد کر رہے ہیں، محفلوں پہ محفلیں سجا رہے ہیں۔ اب تو یہ ہو گئی کہ ربیع الاول کی ابھی آمد ہونے کی، جیسے استقبال ماہ رمضان کیا جاتا ہے، شعبان الموسم کا مہینہ آیا اور علماء کرام نے لوگوں کو جمع کر لیا، جلسے منعقد کیے گئے، ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ ربیع الاول کی آمد ابھی ہوئی تھی تو سرکار کے دیوانوں کا یہ عالم ہے۔ کیا کہیں ہم سرکار پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آقا سے ہم گناہگاروں کو بے پناہ محبت ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا، استقبال ماہ ربیع الاول کے جلسے شروع ہو گئے۔ سارا مہینہ سرکار کے دیوانوں میں آقا پاک علیہ السلام کی مدد سرائی کی، آقا پاک علیہ السلام کے قصائد بیان کیے گئے، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے تذکرے کیے گئے۔ الغرض سارے دیوانے حضور پاک علیہ السلام کے تذکرے میں، حضور پاک علیہ السلام کے ذکر میں گزارتے رہے، تو کون سا غلط کام کیا؟ اللہ جل جلالہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کے تعلق سے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس کے ذکر کو خود اللہ رب العزت نے بلند کیا ہو اس کے ذکر کو ساری کائنات مل کر نہیں روک سکتی، کیونکہ اس ذکر کو خود تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے اپنے آقا مولا حضور پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے آئے ہیں، بلکہ میں کہوں آپ اپنے نسبت پہ، اپنے قسمت پہ جس قدر رشک کریں، ناز کریں، اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے تاکہ آپ اس کے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں۔ تو بڑا کرم رہا۔ اب جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا، پھر بھی عالم ہے سرکار کے دیوانوں کا کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی دولت جو انہیں میسر آ گئی ہے، اس دولت کو ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دے رہے، اس نسبت کو ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دے رہے، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی موقع سے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا کہ انہی کے جانشین، انہی کے نواسے، انہی کے نقد جگر، انہی کے نور نظر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آ گیا۔ سرکار کے دیوانوں میں جلسے عظمت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات بابرکت سے اس جلسے کو منسوخ کر دیا۔ بڑا پراسرار۔ اب جو بات یہاں سمجھنے کی، ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ آپ نے مولانا کی مجدد مفصل کتاب کا سماعت کیا، اور اہل سنت و جماعت اگر ہیں تو اہل سنت و جماعت کی کون سی ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کون سی ایسی پہچان ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں؟ وہ کیا شے ہے جو ہمیں دیگر فرقوں سے الگ کر دیتی ہے؟ کہ کوئی نادان بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو بوڑھا ہو، اسے تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ڈھیل ڈھول کو، ہمارے حلیے کو اور ہمارے عشق کے جذبے کو دیکھ کر اور ہماری جو مصروفیات، ہماری جو معمولات ہیں اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ سنی نظر آتا ہے، یہ سرکار کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے اگر آپ دیکھیں، میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، بڑی رات دیر کے مجھ پر کرم فرما رہے ہیں اور تشریف فرمائے، حوصلہ بلند فرما رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اہل سنت و جماعت کے